اچھا، یہ جو میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، ہم دو تین اگزامپل یہاں پہ کریں گے، فارمیٹیو اسسمنٹ کی، فارمیٹیو لرننگ کی، انسٹنٹ فیڈ بیک کی، انٹریکٹیو لرننگ کی، جس میں کچھ اگزامپل ایسی ہوں گی جس میں ٹیچر، کنونشنل ٹیچر، عام جیتا جاگتا ٹیچر انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے۔ اس طرح کے ٹیچر آپ کو بہت کم ملیں گے۔ ٹیکنالوجی آپ کو مل جائے گی، ٹیکنالوجی کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے میں آپ کو ٹیچر کا نام میں نہیں لیتا، فیسیلیٹیٹر کی، یہاں ہم اسے فیسیلیٹیٹر کہہ رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس ہیں اے بی سی ڈی مختلف، ان کے درمیان ایک گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں پہ فارمیٹیو اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ فارمیٹیو لرننگ بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ انسٹنٹ فیڈ بیک بھی مل رہا ہے ان کو، اور یہاں پر وہ لرن کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، سوال بھی وہ جنریٹ کر رہے ہیں اپنے ذہن میں، جواب بھی جنریٹ کر رہے ہیں، ان جوابوں کو ویریفائی کرنے کے لیے ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، اور فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے، ایک سوال شروع کر دیتا ہے، اور اس سوال کے بعد وہ پھر دیکھتا ہے کہ بچوں کی ڈسکشن کیسے جاتی ہے۔ یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اور بتا دوں، یہ اگزامپل بتانے سے پہلے۔ ہمارے ہاں بہت بچے فیل ہوتے ہیں سمر اسکول میں، فیلئرز کے سیکشنز ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں سمر اسکول کے اندر۔ انالیسز آف الگورتھمز جو میرا سبجیکٹ ہے، اور جس کو میں نے ورچوئل یونیورسٹی میں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمز کے نام سے ریکارڈ بھی کروایا، بہت ایکسائٹنگ، بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار، انجوائے کرنے والا سبجیکٹ۔ اس میں 200 اسٹوڈنٹس فیل ہیں پچھلے 2-3 سالوں کے، ان کے 4 سیکشن ہمیں بنانے پڑ گئے۔ 4 سبجیکٹس کے لیے 3 ٹیچر تو ہم نے کسی طرح سے کر لیے، لیکن آخری وقت پہ رجسٹریشن اتنی زیادہ ہوئی کہ ایک چوتھے ٹیچر کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس وقت میرے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں جن کا ٹیچنگ ایکسپیرینس کوئی نہیں تھا، لیکن وہ کوالیفائڈ تھیں۔ تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ میرے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی وہ چوتھے ٹیچر کا ارینجمنٹ کریں آپ۔ میں نے کہا کہ یہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، یہ پڑھائیں گی۔ تو انہوں نے کہا آپ نے ان سے بات کر لی ہے، یہ پڑھا لیں گی، ان کا کوئی ایکسپیرینس وغیرہ ہے؟ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، یہ پڑھا لیں گی، آپ جا کے نوٹس بورڈ پہ یا اسٹوڈنٹس کو نوٹیفائی کریں ٹائم کلاس کا، اور میں ان کو بھی بتا دیں ٹائم کلاس کا، اور آپ جائیں جلدی سے ارینجمنٹ شروع کریں تاکہ کوئی منٹ ضائع نہ ہو۔ وہ خاتون میرے پاس آ کے قریب ہو کے بیٹھ گئی، انہوں نے کہا جی میں نے آج تک الگورتھم پڑھایا نہیں۔ پڑھا تو ہے، پڑھایا نہیں ہے۔ میں نے کہا تم نے پڑھانا بھی نہیں ہے؟ تو کہہ لیں گی پھر کیا کرنا ہے میں نے؟ تو کہہ لیں گے میں نے کہا کہ ایک سوال پوچھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کیا ڈسکس کرتے ہیں، اور اس ڈسکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو کہنے لگی کہ سر میں نے آج تک کبھی نہیں پڑھایا، خدا کا خوف کرے میں تو ماری جاؤں گی وہاں پہ کلاس میں۔ میں نے کہا تم یہ کر کے تو دیکھو ایک دفعہ، اور تھوڑا سا میں نے ان کو وہاں پر تھوڑا سا ان کو ٹرین کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ ٹرین نہیں کیا جاتا ٹیچر کو، کچھ تھوڑا سا ان کا ذہن کھولنے کی کوشش کی۔ وہ کلاس میں چلی گئیں اور انہوں نے وہی کچھ کیا جو میں نے ان سے کہا تھا۔ باقی جو 3 سیکشنز تھے اس میں پی ایچ ڈیز پڑھا رہے تھے، ان کا 5 سال کا، 10 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس تھا اس کورس کو پڑھانے کا۔ یہ جو لڑکی کلاس میں گئی تھی اس کا الگورتھمز پڑھانے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ وہ جو باقی پڑھا رہے تھے ان میں سے 2 میرے شاگرد بھی تھے جنہوں نے الگورتھم میرے ساتھ ایک سمپل الگورتھمز اور ایک ایڈوانس الگورتھمز پڑھا ہوا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ پیڈاگوجی الگورتھمز میں کیا استعمال کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد، 1.5 ہفتے کے بعد کیا ہوا؟ ان تینوں سیکشن سے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس، وہ جو لڑکی پڑھا رہی تھیں ان کے علاوہ جو 3 سیکشنز تھے ان کے پاس سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی درخواستیں آنا شروع ہوئیں، ہم ان کی طرف سے شکایتیں آنا شروع ہوئیں کہ جی ہمیں آپ ان خاتون کے سیکشن میں شفٹ کر دیں، وہاں تو بچے انجوائے کر رہے ہیں پڑھنا، ہم بھی ٹھیک ٹھاک پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں ٹھیک سے پڑھایا نہیں جا رہا، لیکن وہاں تو بچے انجوائے کر رہے ہیں، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، ہم کلاس چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے، ایک ہی ٹائم پہ کلاسیں ہوتی ہیں۔ کیا فرق تھا باقی ٹیچرز میں؟
وہ بڑے ٹھیک ٹھاک عالم تھے الگورتھمس کے. اس بچی کو الگورتھمس کا تھوڑا بہت اس نے پڑھا تھا، وہ اب کتنا یاد رہ گیا ہوگا اور کیسا پڑھا ہوگا مجھے نہیں پتا. انہوں نے الگورتھمس کئی دفعہ پڑھا تھا اور کئی دفعہ پڑھایا تھا، اور یہی ان کے آڑے آ رہا تھا پڑھانے میں اور بچوں کے لرن کرنے میں. وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے، اور یہ لڑکی، یہ خاتون پہلی دفعہ پڑھا نہیں رہی تھیں، ڈسکشن کر رہی تھی. یہ فرق ہوتا ہے کہ سارا ایکسپیرینس ایک طرف، پی ایچ ڈی ایک طرف، آپ کی ریپوٹیشن ایک طرف، اور ایک لڑکی جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے پڑھانے کا، وہ کلاس میں جاتی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا جادو کر دیتی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ. اس نے جو اصل بات کی، اس نے اسٹوڈنٹس کو ایمپاور کر دیا، ان کو یہ یقین دلا دیا، اس لیے کہ اسے خود واقعی نہیں آتا تھا. میں تو کلاس میں یہ ایکٹنگ کرتا ہوں جا کے کہ مجھے کچھ نہیں آتا اور تم خود سے ڈسکور کرنے کی کوشش کرو. اور وہ کہتے ہیں سر پلیز جواب بتا دیں. میں کہتا ہوں میں جواب نہیں بتاؤں گا، تم نے ڈسکور کرنا ہے. وہ بیچاری ایکٹنگ نہیں کر رہی تھی، وہ سچ مچ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں آتا بھائی، یہ تم خود سے ڈسکور کر لو. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو آتا ہے اور یہ جھوٹ بول رہی ہے. ان کو ڈسکور کرنا پڑ رہا تھا. تو ناظرین، پھر میں آپ اس ایگزامپل پہ آتا ہوں، لیکن چونکہ یہ کہانی لمبی ہو گئی تو ایک وقفے کے بعد